الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. محترم ومكرم قابل قدر اساتذہ کرام و مہمانان نظام اور میرے عزیز ساتھیوں، موضوع خطابت ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، فوقوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. حضرات گرامی، اسلام کے شجر ثمردار پر ہر زمانے میں باطل نے حملے کیے. توحید کے متوالوں کو کبھی دھاردار خنجر اور پرانہ شمشیر سے شہید کیا گیا، تو کبھی بندوق کی گولیوں سے ان پر بچھار کی گئی، کبھی جیل کی سلاخوں کے اندر قید کیا گیا، تو کبھی خاموش حکمت عملی سے عقیدہ توحید کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو کبھی منصوبہ بند سازشوں کے ذریعے حملہ کیا گیا. لیکن اسلام نہ تو مٹ سکا اور نہ ہی توحید کے متوالے کبھی ختم ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ خدا بندی ہے واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون. اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں پر شاق گزرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، فوقوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. تاریخ شاہد ہے کہ باطل نے جب جب اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی تو اسلام کے جوان سپوتوں نے شرفدن کو ابدی نیند سلا دیا. باطل ناکام ہوا، اسے شکست کھانی پڑی اور مشعل ہدایت اور توحید کی کرن ہمیشہ روشن رہی. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ ملت منتظر ہے پھر نئی شراز بندی کی، یہ ملت منتظر ہے پھر نئی شراز بندی کی. زمانہ منتظر ہے آج پھر تیری قیادت کا. حضرات گرامی، صحابہ کرام نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی اور اسلام کی طرف بلندی کے لیے تن من دھن کی باتیں لگا دی اور جان و مال کو راہ خدا میں قربان کر دیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، تم جن کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہی وہ صحابہ رسول ہے جنہوں نے ظلم و جہالت کی آندھیوں سے ٹکر لے کر حق و صداقت کا پرچم عرب و عجم میں لہرا دیا، باطل کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور قرآن و حدیث کا پیغام سارے عالم میں پہنچا دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بزرگان محترم، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جنگ بدر کا معرکہ ہماری اسلاف نے سر کیا تھا. وقت کی لڑائی ہم نے ہی لڑی تھی، کچھ دن دنیا کو ہم ہی نے فتح کیا تھا. کسر و کسرا کے تاج ہمارے ہی قدموں میں آ کر گرے تھے. کربلا کے میدان میں بادل ساکے ہماری اسلاف نے ملائی تھی اور جام شہادت نوش کیا تھا. فارسیہ کی جنگ ہم نے ہی لڑی ہے. مصر و یونان کو فتح کرنے والے ہم ہی ہیں، شام و ایران کے فاتح ہم ہی ہیں اور ترکستان کو بھی ہم ہی نے فتح کیا تھا اور ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی ہم پیش رہے تھے. سچ کہا ہے علامہ اقبال نے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینہ اول طاؤس و باب آخر. لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمارے سامنے باطل دندناتا پھر رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام باطل طاقتیں منہ کھولے بیٹھی ہوئی ہے. چنانچہ ایسے حالات میں باطل طاقتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے زمانہ کا رخ موڑ دے. ہماری ایمانی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غلط قدروں سے مصالحت نہ کریں بلکہ حیاتی انسانی کی بگڑتی ہوئی قدروں کی اصلاح کر دے. اس لیے کہ تاریخ ہر صالح انقلاب مرد مومنی کا علم منت ہے. اس کی پکار پیغام محمدی ہے. اس کا عمل اخلاق و کردار کی صالحیت کا ضامن اور اس کی معاشرت صالح
سچ کہا ہے علامہ اقبال نے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔